حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دار فنا سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فیصلے کے اوپر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ بھی نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ موجود تھا۔ ان وجوہ کی بنیاد پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھ لیا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے بھی سخت تاکیدی حکم جاری کر دیا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہوگا۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب طریقہ کار ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو قلبی طور پر بھی سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ کار سے بالکل مخالف ہوا تھا۔ اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جیسے ہی اس طرح کے کچھ حالات نکلے تو جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت لینے سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑا ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح طرح سے تقاضا لگائیں اور ہمیں اطلاع کریں۔ اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا، اگر حالات نامناسب ہوئے تو آپ ہی واپس تشریف لے آئیے گا۔ اس کے بعد صدر الفاضل حضرت علامہ سیدنا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ بن چکی تھی اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرنا تھا کہ اس کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور جب صاحب استحقاق اہل سے درخواست و بیعت کرے تو اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی حضور ظلم کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم پر چند درپے ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔
یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے کہ اور کچھ بھی نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں، اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت جابر و حضرت ابو سعیدہ وغیرہ ہم رضی اللہ عنہ ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہدوں پر مواثیق کا اعتبار بھی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گوہو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانے نہ تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و حقیقت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہو کر یہ خط بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صحیح کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کے وہ ہمراہ لے کر راہ عراق جو ہے وہ اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بدوائی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس پر امام حسین کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ عنہ کو حضور سید عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر فرمایا کہ اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا، کیونکہ خط لانے والے قاصد نے فرمایا تھا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا کہ جو ملک راہی کا ولی تھا اس نے پہلو تئی سے کام کیا اور اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر رہے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ۔ ابن سہل نے رہے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین کے درمیان حائل ہو گئے اور ان کو پانی کے درمیان حائل کر لیا۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے اور خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی کہ ابھی رات باقی ہے، یہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جلال تم کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلائے ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد زندہ رہے، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کرنے والے احباب و برادران اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کا تمام صورتحال آپ کو پارٹ 2 کے اندر مل جائے گی۔